نماز صرف 4 حروف کا ایک لفظ، انتہائی سادہ سا لفظ، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے کہ پورے زمین کے، پوری دنیا کے تمام تر مسائل کا حل اس ایک لفظ کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے نزدیک نماز صرف یہ ہے، وضو کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں اور سلام کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کر دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز رب العالمین سے باتیں کرنے کا ایک ایسا سورس ہے جو کسی اور قوم کو میسر نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کو ہے کہ مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی، ایمان والوں پر نماز فرض کر دی گئی تاکہ وہ اپنے رب العالمین سے باتیں کر سکیں، اور وہ باتیں صرف دن ہی دن میں نہیں، رات میں بھی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز ہمارے اندر کیا پیدا کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات، نماز ایک اپنے اور اپنے رب العالمین کے درمیان، یعنی ہمارے اور رب العالمین کے درمیان ایک تعلق کو پیدا کرتی ہے۔ نماز ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ہمیں سولجر اور یعنی سپاہی اور لیڈر بناتی ہے۔ نماز ہمیں اخلاقیات کا درس دیتی ہے۔ نماز ہمیں معاشی طور پر بہترین اور سٹرونگ بناتی ہے۔ نماز ہمیں معاشرتی طور پر سٹرونگ بناتی ہے۔ نماز ہمیں سماجی طور پر مضبوط بناتی ہے، اور نماز ہمیں انتہائی کلوز کرتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ نماز کلوز کرتی ہے، ہمیں قریب لے کے آتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو لوگ اس وقت ہمارے سے اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، جن کو غریب کہہ کر پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ نماز میں وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ان کے ساتھ ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ نماز تمام تر فرق کو ختم کر کے سب کو برابر کر دیتی ہے۔ نماز آپ کو ورزش دیتی ہے۔ نماز آپ کو انتہائی چاق و چوبند بناتی ہے۔ نماز آپ کے اندر ایک ایسا اتحاد پیدا کرتی ہے جس اتحاد کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اور دنیا کے عظیم ترین لوگ صحابہ اکرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام تر خوبیاں نماز سے حاصل کی۔ اس نماز سے اتنا بھرپور فائدہ اٹھایا کہ پوری دنیا کا ہر انسان ان کے سامنے عاجز ہو گیا۔ کسی بندے کی مجال نہیں رہی کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم صرف نماز پڑھتے ہی ہیں۔ ہم نے نماز کے مقاصد کو جانا نہیں، ہم نے نماز کے مقاصد کو سمجھا نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم نماز کی مدد سے ایک ایسی آرمی تیار کر سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ نماز کی مدد سے ہم دنیا پر حکومت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ نماز کی مدد سے آپ دنیا کی بہترین معیشت، یعنی کہ بہترین کاروباری سینٹر بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ نماز کی مدد سے آپ لوگ مسجد میں ایک بہترین عدالت قیام کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ نماز کی مدد سے آپ مسجد کے اندر ایک بہترین مہمان خانے پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف نماز کی مدد سے آپ پوری دنیا کے لیے بہترین تعلقات قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز آپ کے اندر اتحاد پیدا کرتی ہے، اور جس قوم کے اندر اتحاد ہو پوری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے نماز کے مقاصد کو نہیں سمجھا۔ افسوس کہ ہم نماز کو اس لیول پر دیکھ ہی نہیں رہے جس لیول پر نماز کا حکم ہے۔ ایسے ہی رب العالمین نے 700 بار سے زیادہ نماز کا حکم نہیں دیا، صرف اور صرف ہماری ترقی کے لیے، صرف اور صرف ہماری فلاح و بہبود کے لیے، صرف اور صرف ہمیں مضبوط اور ہمت والا اور استقامت والا بنانے کے لیے اتنی بار حکم جاری فرمایا کہ اکٹھے رہنا تاکہ تمہارا رعب اور دبدبہ ختم نہ ہو جائے۔ مگر افسوس، ہم نماز کو سمجھ نہیں رہے۔ مگر افسوس، ہم نماز کے لیے مسجد نہیں آ رہے۔ مگر افسوس کہ ہم اکٹھے بیٹھ نہیں رہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے تو صرف مناظرے کرنے ہیں۔ مگر افسوس، ہم نے تو صرف سنی، وہابی، دیوبندی اور اہل تشیع، ہم نے صرف یہ بننا ہے۔ ہم نے مسلمان نہیں بننا۔ نماز ہمیں
مسلم بناتی ہے، یعنی ایک رسول کے پیروکار اور ایک رب العالمین کے پیروکار بناتی ہے ہمیں۔ نماز